بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کروں گی۔ جی آج 20 اگست 2021 ہے اور جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اردو لازمی، نویں اور 10ویں جماعت کے لیے سنٹیکس بک بورڈ۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں سبق نمبر 1 اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے مولانا شبلی نعمانی کی جو ہے حالات زندگی ڈسکس کی تھی اور آپ نے یہ ورک اپنی کاپی میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے چیپٹر کی ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے پیج نمبر 12 تک، ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف تک ہماری ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر الف بے اور جیم دال، جیم دال اور ہے، یہ اپنے تمام سوال جو اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے نوٹ بک میں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ تمام بچوں نے یہ ورک کمپلیٹ کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، سب سے پہلے میں آپ کو اپنی آگے ایکسپلینیشن دوں گی جہاں تک ہم نے اسٹاپ کیا تھا۔ وہ پیج نمبر 12 لاسٹ پیراگراف، ٹھیک ہے، میں سٹارٹ لے رہی ہوں۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود با نفس و نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دی۔ اچھا، تو ایک دفعہ جو تھی نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں جو تھا مہمان رکھا، ٹھیک ہے۔ مہمان جیسے آپ کے گھر پہ بھی مہمان آتے ہیں نا رکنے کے لیے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر پر مہمان رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ جو ہے مہمانداری کی اور اس کا ہر کام بہت اچھے طریقے سے اور خوش دلی سے انجام دیا، ٹھیک ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے ارشاد کیا کہ ان جو لوگوں نے ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی تھی تو ان کی خدمت گزاری میں خود کروں گا، ٹھیک ہے۔ عدبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ اصحاب بدر میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی بینائی جو تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی میں جو ہے نا وہ بہت فرق آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ خدمت میں حاضر آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے نا تو میں وہاں پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کی بینائی میں فرق تھا تو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا وہاں جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ تو وہ کہتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ کر نماز پڑھ لیتے تو میں اپنے گھر کو جو تھا نا وہ سجدہ گاہ بنا لیتا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ دوسرے دن جو نیکسٹ ڈے تھا، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے سب سے پہلے اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت لی ان سے، اندر سے جواب آیا گھر میں تشریف لے گئے۔ جب اندر سے آواز اجازت کا آیا نا کہ آپ اندر تشریف لے آئے تو آپ اندر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، پھر آپ نے کہا کہ میں کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام جو تھا وہ بازار میں گوشت کی دکان پر رکھتا تھا، گوشت کی دکان تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا. اچھا اب وہ آپ کے حلقے میں جب تشریف لائے تو ان کے چہرے سے کیا نظر آ رہی تھی؟ وہ بھوک نظر آ رہی تھی. ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا، انہوں نے اپنے غلام سے کہا ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جاؤ اور جا کر 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہو چکا تھا. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں. اب جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ کا مطلب ہوتا ہے تشریف لانا. ٹھیک ہے، کہا کہ انہیں جو ہے تشریف لائے. ٹھیک ہے، کل 5 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ 5 آدمی تھے. راہ میں ایک اور شخص ساتھ. اب وہ جب رستے میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور آدمی جو ہے ان کے ساتھ شریک ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ شخص جو ہے بنا کہے ہی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے، نہیں تو یہ رخصت ہو جائے. دیکھیں کتنے مہذب انداز سے انہوں نے اپنے ساتھ ایک اور اگر شریک کر لیا تو انہوں نے کتنے مہذب انداز سے ہمارے نبی نے اجازت لی شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بھی آ جائے. کتنا مہذب انداز سے انہوں نے اس چیز کو کیا، ورنہ رخصت کر دیا جائے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ تشریف لائے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ان کو بھی اپنے ساتھ تشریف لائیں. شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں آپ ان کو بھی اپنے ساتھ تشریف لائیں. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو آپ اکثر کیا کرتے؟ اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرتے. کتنی پیاری ہمارے نبی میں یہ خوبی تھی. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوا. زعفران ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق جو ہے زعفران لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. جب وہ اٹھ کر چلا گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں. صحیح، آپ جب وہ چلے گئے آپ کی محفل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں سے کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں. ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی. اچھا، باریابی کا مطلب ہوتا ہے خدمت میں حاضر ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے آنے دو. وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا. وہ جو قبیلے کا تھا وہ اپنے قبیلے میں جو تھا نا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی. لیکن وہ جب وہ خدمت مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا تو وہ آدمی نہایت ہی نرمی کے ساتھ آپ سے گفتگو کی انہوں نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کی گفتگو سنی تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ تو اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ نے اپنی بات مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بتائی یہ بات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص کون سا شخص ہے؟ وہ شخص ہے جس کی بد زبانی، جیسے ہم بد زبانی کرتے ہیں نا اکثر بیشتر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برے کلمات ادا کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہے رشتہ دار میں بھی اکثر لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بدتمیزی، جیسے اگر فرض کریں ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں نا ہمارے رشتہ دار ہماری اس وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص اچھا شخص نہیں ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کی رشتہ دار اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں. سلام میں پیش دستی فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے. جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہے بچہ بوڑھا بزرگ جوان جو بھی آتا آپ ان کو سلام میں پہل کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر ایک جگہ بیٹھے ملے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی پیاری خوبیاں تھی کہ آپ کافر ہو, نان مسلم ہو, کوئی بھی ہوتا تھا, آپ ان تمام لوگوں کو سلام کرتے تھے. ٹھیک ہے, کبھی بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ نہیں یہ ہمارا غیر مذہب ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے, ہمیشہ سلام میں خود پہل کرتے. ٹھیک ہے بیٹا, آج ہمارا یہ مکمل ہو گیا چیپٹر. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھے طریقے سے. اب ہم بک کا صفحہ نمبر آپ اوپن کریں 15 کا سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہم نوٹ بک میں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ورک آپ نے نوٹ بک میں کرنا ہے. سوال نمبر 2 بک کا صفحہ نمبر 15. درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. الف, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی. 15 برس, 20 برس, 25 برس, 30 برس. میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے چیپٹر سمجھایا ہے. کتنے برس رہی تھی وہ؟ جی شاباش, 25 برس تک. ٹھیک ہے, یہ تیسرا والا کریکٹ ہے. اس کے تیسرے والے پہ آپ ٹک لگائیں گے. کاپی میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے, جس طرح سے بک میں ہوا ہوا ہے آپ ٹک لگانا ہے خالی آپ. تو تیسرے والے پہ آپ صحیح کا نشان لگائیں گے. سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے. پہلے خود سلام کرنے کا, اعلیٰ اخلاق کا, بھوکوں کو کھانا کھلانے کا, نرم لہجے میں بات کرنے کا. جی, اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں. ٹھیک ہے, اپنے اندر اعلیٰ ظرف پیدا کریں جو ہمارے نبی پاک کا اعلیٰ ظرف تھا. ٹھیک ہے, اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. دوسرے پہ ٹک کا نشان لگائیں گے. جرید بن رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. محبت کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے, مروت کی وجہ سے. جی, تو کس پہ ٹک آئے گا؟ محبت کی وجہ سے نمبر 1 پہ ٹک آئے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ورک اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے. دال, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا قیس, خالد, عمر, ابو قتادہ. نمبر 1 رائٹ آنسر ہے قیس. سلام کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا, گلے ملنا, ہاتھ مسکرا کر مصافحہ کرنے کا مطلب ہے. جی بیٹا اس کو صحیح کر لیجئے گا, مصافحہ آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, مصافحہ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا, گلے ملنا, مسکرا کر ملنا, ہاتھ ملانا. جی, چوتھا والا رائٹ ہے ہاتھ ملانا. جی, ہاتھ ملانا پر ٹک کریں گے. ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی. کس کی دکان تھی؟ گوشت کی, سبزی کی, پھلوں کی, کپڑے کی. نمبر 1 گوشت کی. جی, اب ہم آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف موو کریں گے. جی, درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کریں. جی, الفاظ درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کریں. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے. جی, تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں. یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ آئے گا بیٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی, اب ہم آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا. انتقام, آپ اپنے نفس سے ڈیش چیزیں بالکل دور کر دی تھیں. 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے. سلام, ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے سفارت آئی. نجاشی. نو موو ٹو نیکسٹ سلائیڈ, ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اپنی. جی, اچھا, درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے. جی, آپ نے یہ بھی ورک اپنا نوٹ بک میں کرنا ہے. سوال نمبر 2 پیج نمبر 15 پر, وہ بھی آپ نے نوٹ بک پہ کرنا ہے. سوال نمبر 3 درست درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے. صفحہ نمبر 16 پر ہے, یہ بھی نوٹ بک میں کرنا ہے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 17 پہ اوپن کریں, درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے.
नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों में पांव फैलाकर नहीं बैठते थे। जी ये जुमला दुरुस्त है कि गलत है? जी ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पर टिक का निशान आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे। जी ये जुमला बिल्कुल सही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तारीफ दूसरों के मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, तो ये जुमला भी दुरुस्त है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में पूछा। गलत, या ये जुमला गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस का निशान आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम करते। बिल्कुल दुरुस्त जुमला है ये। एक साहब खुशबू लगाकर आल हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जी ये जुमला सही है गलत है? जी आप लोग को चैप्टर पढ़ाया है आज ही इससे रिलेटेड, ये आप लोग खुद करेंगे, इसकी सही या गलत, गलत आएगा सही आएगा, आप खुद इसको करेंगे। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं होमवर्क की तरफ। जी बेटा, आपने क्या करना है, सबक इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा अपने अल्फाज में नोटबुक में लिखना है। आपको ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। खुलासा आप अपना खुद लिखेंगे, क्योंकि आपको समझाने का मकसद ही मेरा यही था, ताकि आप इसका खुलासा खुद लिखें। ठीक है, आई होप आपको तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास सब बच्चों के पास है। ठीक है, ये तमाम जो भी आज आपको स्लाइड्स आपको वर्क शेयर किया गया है, पेज नंबर 15, 16 एंड 17 का वर्क आपने नोटबुक में करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अपना इंडेक्स बुक नोटबुक में जरूर बनाइएगा। ठीक है, और खुलासा लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सही है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा सबक नंबर 1 खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना सबक नंबर 2 शुरू करेंगे। बेटा अपना ख्याल रखिएगा और अपने टीचर को दुआ में याद रखिएगा।